ہماری کوشش ہے کہ دور دراز علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو، ایجوکیشن سیکٹر میں اچھے اسکول بنے، ان کے اندر اچھی فیسلٹی ہو تاکہ ہمارے بچے جو ہے دور دراز علاقوں میں، یہ غریب ہے، ان کے پاس پرائیویٹ میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ سرکاری اسکول بہتر سے بہتر بنے اور ہمارے جو غریب بچے ہیں وہ وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کمپٹیشن میں وہ اپنی جو ہے کامیابی پائے، آگے بڑھے۔ کوشش اس سرکار کی یہی ہے۔ LOP صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر صاحب کہیں دکھ نہیں رہے ہیں۔ عمر صاحب ان کو دکھ نہیں رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی آنکھیں کمزور ہیں، اگر آنکھیں ٹھیک ہوتی تو پھر عمر صاحب دکھ جاتے ہیں ان کو، تو اس لیے ان کو عمر صاحب نہیں دکھتے ہیں، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پریشان ہیں۔ خود وہ جس علاقے کے MLA ہیں ہمارے LOP صاحب، وہاں تو جاتے نہیں کبھی، پہلے تو 1 سال وہ باہر رہے، آسام گئے، وہاں کمپیننگ کری BJP کے لیے، اپنے لوگوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، کبھی ان کے مسائل نہیں لے کے آئے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، پہلے تو ان کا گناہ گار ہے وہ، پہلے وہ خود اپنے آپ کو ان لوگوں کو دکھائے جنہوں نے ان کو ریپرزینٹ کر کے بھیجا ہے، جنہوں نے ووٹ دیا ہے، جن کی وجہ سے وہ آج آپ کے سامنے یہاں پہ لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو جا کے ان لوگوں کو خود کو دکھائے پہلے، پھر دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرے۔ میم یہاں پہ اگر بات کی جائے گول گلاب گڑھ کا روڈ اور ایک خواب تھا، سپنا تھا، کیا کچھ کہیں گے؟ اور بالآخر اللہ نے بھی فریاد سنی اور آپ کی محنت بھی رنگ لائی۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے واقعی الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح میں بیان کروں۔ یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے، جو میرے لوگ ہیں جو ان ایریاز میں رہتے ہیں، جن کو گول گلاب گڑھ کے ساتھ بہت رشتے ہیں، بہت بزنس ہیں، بہت کاروبار ہے، ان کے لیے تو ایک خواب تھا۔ جب میں 96 میں بنی، میں نے سنا تھا کہ میرے مرحوم والد شہید ولی محمد اتو صاحب کا یہ ایک بہت دیرینہ خواب تھا، اور مجھے بھی اس ٹائم لگا کہ پتہ نہیں اس خواب کو ہم کیسے پورا کریں گے، لیکن 2008 تک اس خواب کے بارے میں ہم بھی سوچتے رہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج عمر عبداللہ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے، جو آنریبل چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جتنی پہل اس میں کی، اور آج اس کے DPR بن رہے ہیں، اور ہمارے جو لاکھوں کروڑوں لوگ جن کو اس سے فائدہ ہوگا، چاہے وہ نندی مرگ یارکھا کے لوگ ہوں، چاہے وہ کٹا مرگ بڑ جالن کے لوگ ہوں، چاہے وہ بنگواڑ، بلسیرن، دودھ کچن، چاہے وہ کلگام میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ساؤتھ کشمیر کے پہلگام سائڈ میں جو لوگ رہتے ہیں، اسی طرح دیوسر میں جو ایریا ہے، لامڑ ہالن کے لوگ جو ہیں، ان کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اور یہ ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی، اور یہ ڈیمانڈ آج اب انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ پورے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور جتنا پیسہ اس میں لگے گا وہ پیسہ ہم گنے تو گننے میں بھی ہمیں ٹائم لگے گا۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا جو ہے یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے جو آج ہوا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ہم سب کے لیے۔ ہم نے اس میں کوشش کی، میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو بھی چٹھی لکھی تھی، اور آنریبل چیف منسٹر صاحب نے وہ چٹھی اس ٹائم کے یونین RNB منسٹر صاحب کو لکھی، تو انہوں نے اس میں ڈائریکشنز دیے ہیں، DPR بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2008 میں نے اس کی فاؤنڈیشن سٹون ڈلوائی، اس وقت چیف منسٹر صاحب نے اس میں کئی کروڑ روپے دیے، اور اس ٹائم جب آئے 4 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی، میگڈمائز کروائے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے یہ دونوں حصے جو ہے گول گلاب گڑھ اور یہاں کلگام یا ساؤتھ کشمیر جو ہے، یہ ملیں گے آپس میں روڈ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور اس میں جو ہوگا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ شارٹیسٹ روڈ ہے، آپ کا سب سے شارٹیسٹ روڈ اگر کوئی ہے وہ یہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت مجھے لگتا ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح میں بیان کر سکوں۔